السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین جزاک اللہ، آپ ہمارے پروگرامز کو دیکھ رہے ہیں اور بالخصوص یہ ہمارا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ تعارفی پروگرام ریجمنٹل ٹریٹمنٹ پر چل رہا ہے۔ ریجمنٹل ٹریٹمنٹ کے بارے میں اس وقت الحمدللہ پاکستان میں بہت سارے ہمارے حکامہ حضرات جو ہے وہ اس پر بریفنگ دے رہے ہیں اور اپنی اینڈ پر مختلف طریقوں سے مختلف لہجوں سے اس پر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ریجمنٹل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایک مکمل تھاٹ ہے، ایک مکمل ٹریٹمنٹ کا طریقہ کار ہے جس میں 6 پورشن ہیں۔ ان 6 پورشنز کو فالو کرنا، ان پر مریض کو تیار کرنا، مریض کو اس کے اوپر لا کر اس کو بیلنس کرنا، ڈی ٹاکس کرنا، پھر اس کو اس کی جو باڈی کی خرابی کی وجوہات تھیں، جو ڈیزیز بننے کی وجوہات تھیں، جو اس کی بیماری کی وجوہات تھیں، ان کے بارے میں ان کو پورے طور پر اویئرنس دے کر ان کے خلاف اس کو ایک پورا ترتیب دے کر کہ آپ نے یوں واک کرنی ہے، یوں آپ نے اٹھنا ہے، اس طرح آپ نے چلنا ہے، اس طرح آپ نے کرنا ہے، یہ آپ کا لائے عمل ہے، اور اس لائے عمل پر اس کو کاربند کرنا اور مکمل بیلنس باڈی کا کرنے کے بعد انٹرنل ایکسٹرنل اس کی باڈی کی تمام چیزوں کو بیلنس کرنے، جس طرح کہ ہماری ایکسٹرنل جو ہے میسکولر، جس طرح کہ ہماری یہ تھاٹ ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں تو ہم ایکسٹرنل تو بیلنس کر دیتے ہیں، انٹرنل کے لیے ان کو غذائی اور وہ ساری چیزیں بتا دیتے ہیں، پرہیز وغیرہ، اور پورا جو ہے نا ان کو کاربن۔ اب وہ اس بیلنس کو اپنے اعضاء اور اپنے آرگن کو پورا بیلنس کرنے کے بعد اس کو جو ہے نا ایک صحت کو برقرار رکھنا، یہ بھی ریجمنٹل ٹریٹمنٹ کا ایک پارٹ ہے۔ سب سے پہلے اس پارٹ میں معالج کو پورے طور پر اپنی صحت کا جو ہے نا خیال رکھنا اور صحت مند ہونا، جو ہم کہتے ہیں کہ معالج کا اپنا صحت مند ہونا بہت لازمی ہے، وہ ریجمنٹل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کروانے والا یا کرنے والا یا اس پر کام کرنے والے کو خود بہت صحت مند ہونا بہت لازمی ہے، کیونکہ اگر وہ خود ہی صحت مند نہیں ہوگا تو وہ باقی تو چلیں، باقی جتنی بھی تھیوریز ہیں ان کے اوپر کام کر لے گا، لیکن فزیکل ٹریٹمنٹ پر کام نہیں کر سکے گا اور وہ کسی نہ کسی دوسرے تیسرے چوتھے کا محتاج ہوگا۔ جب وہ محتاج ہوگا تو وہ چونکہ کسی کا محتاج ہے تو اس کی بات میں اثر نہیں ہوگا، اس کی بات کے اندر جو ہے نا وہ اتنی جو ہے نا وہ تاثیر نہیں ہوگی، اس کی بات کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ مریض اس کی بات سن کے اس پہ عمل کرے اور اس کا عمل کرنے کو دل کرے، اس لیے کہ وہ دیکھے گا کہ میرا تو معالج خود ان پریشانیوں میں مبتلا ہے، ان بیماریوں میں پھنسا ہوا ہے، تو اس کی بات مان کے میں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے جی، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جو ہمارے بہت سارے معالجین اس پہ کام کر رہے ہیں فزیکل ٹریٹمنٹ پر۔ تو وہ فزیکل ٹریٹمنٹ کے اندر ان کا سب سے بڑا جو ہے نا ان کا اپنا ہی وہ باڈی کا سٹرکچر ڈسٹرب ہے یا ان کو کوئی انٹرنل ایشو ہے، تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے ورکشاپ ہوئی، اس ورکشاپ میں ہم نے پراپر جو ایک تھا کہ ہماری جو ہے نا طب کے اندر مطب کیسا ہونا چاہیے، اس مطب کے اندر معالج کیسا ہونا چاہیے، اس کے اخلاقی تقاضے کیا ہونے چاہیے، تو اس میں ہم نے پوری یہ بات ایک ڈسکس کی کہ ایک ہوتی ہے عارضی ایسی کوئی وائرل کوئی ایشو، ہلکا پھلکا بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، یہ ایک حصہ ہے، کسی کو بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی انسان جو ہے نا اس کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ کسی ایک ایسے مرض میں مبتلا ہے، اس کو کوئی بڑا ایشو ہو گیا ہے، تو اس کو چاہیے سب سے پہلے اپنے جو بھی اس کے ساتھ بیماری جڑ گئی ہے اس بیماری کو ختم کرے، اپنی صحت کا خیال رکھے۔ جب وہ صحت کا خیال رکھے گا پھر وہ کسی کو یہ بات کر پائے گا، اور ریجمنٹل ٹریٹمنٹ کا جو ایک سرکل ہے وہ پورا ہوگا۔
وہ سرکل کا بہت بڑا پورشن جو ہے نا وہ اپنی تمام کھانے پینے کی چیزوں کو بیلنس کرنا، اپنی صحت کو بیلنس کرنا اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق اپنے آپ کو لے کے چلنے کا نام ریجمنٹل ٹریٹمنٹ ہے۔ تو ریجمنٹل ٹریٹمنٹ ہم نے ڈسکس کیا اس میں سب سے پہلے کہ غذا کے اوپر پورا دھیان دینا، غذا کو پورا سمجھنا، غذا کے بارے میں غور کرنا کہ غذا دراصل ہے کیا، غذا کا ہماری جو ہے نا صحت کے ساتھ یا ہماری زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، غذا کیسی ہونی چاہیے، اس پر انشاءاللہ ہم پراپر ایک پورا پروگرام کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، کہ غذا دراصل غذا سے علاج کیسے ہو سکتا ہے اور غذا جو ہے وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے ہماری صحت کے ساتھ۔ تو اسی طرح پھر اس کے بعد غذا کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم نارملی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ جو ہے جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک سموسے کے اوپر بڑا ایشو بنا ہوا تھا میڈیا پر، تو سوشل میڈیا میں بڑا اس کا شور چلا کے بڑی بات کی، اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہی بندہ جو سموسے پہ بات کر رہا تھا وہ خود ہی سموسہ بنانے کا طریقہ بھی بتا رہا تھا اور کھلا بھی رہا تھا۔ تو اس طرح کے فیلئر ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں کہ ایک بندہ ایک بات کرتا ہے، پھر دوسری بات کرتا ہے، پھر تیسری بات کرتا ہے، لیکن ایک پورے لائے عمل سے ہمیں اپنی غذا کو اگر ہم لیں، ایک غذائی جو ہے نا لائے عمل کو سمجھیں کہ کیسے ہمیں ٹائم سے غذا لینی ہے، کیسے ہمیں غذا کے ساتھ جو ہے نا پورے طور پر احتیاطی تدابیر کو جو ہے نا وہ پورا اپنانا ہے، احتیاطی تدابیر جو ہے نا وہ پوری کرنی ہے۔ تو جب ہم ان چیزوں کو کر لیں گے تو پھر دیکھیں اس وقت جو ہمارا فوکس ہے ریجمنٹل ٹریٹمنٹ، تو اس میں جو اس وقت پٹھوں کی خرابی ہو رہی ہے، جو اس وقت لوگ میسکولر ڈس آرڈرنگ اور میسکولر ڈسٹرافی اور آرتھرائٹس اور اس سے آگے جو وجوہات بن رہی ہیں وہ آسٹیو آرتھرائٹس جو ہے نا وہ بن رہا ہے، جو بالکل باریک جو ہے نا ہمارے جوڑوں کے اندر جو ہمارے لیگامنٹس اور ٹینڈنس اور ان کے اندر بالکل وہ سکڑ جاتے ہیں، بریک ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں اگر بولیں گے جو ہماری طب کی زبان ہے تو وہ ویسے میں بہت محتاط رہتا ہوں، اس کو اس طرح سے ایکسپلین نہیں کرتا، کیونکہ پورے طور پر جب ہم ایکسپلین نہیں کرتے، پورے طور پر اس کی تشریح نہیں کرتے، تو پھر بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو جی یہ باتیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ان کو ہماری باتیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں ان کی انگریزی سمجھ نہیں آتی، وہ ایک دم فر کر کے کافی ساری انگریزی بول لیں گے، اور انگریزی بولنے کے بعد اگلا بندہ کمپلیکس میں چلا جاتا ہے، اینڈ یہ ہوتی ہے کہ نقصان صرف مریض کا ہو رہا ہوتا ہے اور معالج جو ہے وہ آپس میں اس طرح کی باتیں کر الجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل میں جو اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے میسکولر ڈس آرڈرنگ، پٹھوں کی خرابی، جو کہ 80% اس وقت نوجوانوں کے اندر اس وقت جو ہے نا اس کا مسئلہ بن چکا ہے۔ کوئی بندہ جو ہے وہ میسکولر ڈسٹرافی کی طرف جا رہا ہے، یعنی اس کے مسلز جو ہیں وہ تحلیل ہو رہے ہیں، نرم ہو رہے ہیں، بالکل گھل رہے ہیں، اور اس کی ٹانگیں اس کے ہاتھ کام نہیں کر رہے، یا دوسری جگہ پر کیا ہے کہ وہ اس کے جسم کے اندر اکڑاؤ آ رہا ہے، ایسیڈک ایشو ہو رہے ہیں، اس کو ایسڈ زیادہ ہو رہا ہے۔ دوسری جو ہم نے ابھی بات کی تو اس کے اندر الکلی کی زیادتی ہوتی ہے تو ایشو ہو جاتا ہے۔ اب ان چیزوں کو انشاءاللہ ہم سائنٹیفکلی اور پراپر طریقے سے معالجین کی ٹیم کے ساتھ میری ٹیم بیٹھے گی، اور ان سب چیزوں کو ہم گائے بگائے باقاعدہ طور پر ایک ایک ڈیزیز کر کے ایک ایک طریقے سے ہم ان کو ڈسکس کرتے رہیں گے، کیونکہ اب ہمارے پاس ایسے پیشنٹ زیادہ آتے ہیں تو ہم نے ضروری سمجھا کہ اس کے اوپر ایک پراپر جو ہے وہ ایک ہونی چاہیے۔ ریجمنٹل ٹریٹمنٹ کا تعارف تقریباً آج کے مطابق ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر اس کے ایک ایک پورشن کے بارے میں، اس کی ہم غذا کی اور ساری چیزوں کی ترتیب کے بارے میں آئندہ انشاءاللہ پروگرام کرتے رہیں گے، جاری رہیں گے۔ آپ دیکھتے رہیں اور ہمیں انشاءاللہ فیڈ بیک دیتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔